لارڈ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سب ٹھیک ہیں، اور جیسے گزرے ہوئے دنوں میں خداوند نے آپ کو سنبھالا، آج کا یہ خوبصورت دن جو خدا تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی میں عطا کیا ہے، وہی میری اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ سوائیں آج کے اس دن کو مقدس ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب اس کی 7ویں ہے۔ آج ہم اس آیت کے تیسرے اہم حصے پر بات کرنے کو ہے۔ سوائیں تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند یہ باتیں ایوب سے کہہ چکا تو اس نے الفیظ تمانی سے کہا کہ میرا غضب تجھ پر اور تیرے دونوں دوستوں پر بھٹکا ہے، کیونکہ تم نے میری بابت وہ بات نہ کہی جو حق ہے، جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آج ہم اس آیت کے تیسرے اہم حصے پر بات کرنے کو ہیں۔ آئیں عزیزو، مل کر اس بات کو ہم سیکھیں گے۔ جیسے میرے بندہ ایوب نے کہی۔ عزیزو، خدا تعالیٰ نے بتایا کہ جو کچھ ایوب نے کہا وہ درست ہے۔ عزیزو، مگر اس سے اس کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ جو کچھ ایوب نے کہا وہ سب کلی طور پر درست اور مناسب ہے، بلکہ یہ کہ اپنے تینوں دوستوں کے لیے ایوب کا رد عمل مکمل طور پر دیانتداری کا حامل ہے، اور اس کا رویہ خدا کو خوش کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے دل حقیقی طور پر خدا کے لیے وقف ہوں تو وہ بعض اوقات ہماری دعاؤں میں پائے جانے والے ناقص دلائل اور اپنے کاموں پر ہمارے سوالات کو سختی سے نہیں لیتا۔ ہم سب اس بات پر غور کریں کہ خدا تعالیٰ ایوب کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اگرچہ مقدس ایوب نبی کے تینوں دوست اسے اس بات کی طرف اکساتے رہے کہ وہ جس راہ پر چل رہا ہے وہ غلط ہے، اس کے گناہوں کی سزا اسے مل رہی ہے، مگر عزیزو، خدا ایوب کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ وہ ایماندار، دعا میں قائم، اور جو اس کا رویہ تھا وہ خدا کے ساتھ بہت درست تھا۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں جن میں ہم اپنے خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس کی بخشش جو اس نے مجھ پر اور آپ پر کی ہوتی ہے ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور آج صبح ہم اس بات پر غور کریں اور مقدس ایوب کی زندگی پر بھی غور کریں کہ کس طریقے سے وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنا ہے اور اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ کے کلام کے مطابق گزارنے کی ضرورت، تاکہ میں اور آپ مل کر
اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، تاکہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا کا جلالی کام ہو۔ رحم کر اور فضل کر اے خدا تعالیٰ، ہم سب کو بڑی برکت دے اور اپنے کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ تیرا شکر۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو آپ نے میرے اور اپنے لوگوں کی زندگیوں میں عطا کی، اور ہمیں برکت دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اے خدا تعالیٰ، اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر کرم کر، ان سب پر رحم کر، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا ہے۔ آج صبح اے خدا، میں تیرے ایماندار بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تیرے ممسوح جو تیری خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں ایمان میں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ انہیں مشکلات کے ساتھ لڑنا سکھا، مشکلات میں ایمان کو اسٹرانگ رہنا سکھا، تاکہ ہم اپنے ایمان کو کسی بھی طرح سے کمزور نہ کر سکے۔ اے خدا، تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہم سب کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ اے خدا تعالیٰ، ہم منت کرتے ہیں نوجوان بیٹوں بیٹیوں کی بحالی کے لیے جو تیرے کلام سے دور ہے، تیرے احکامات سے دور ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو تیرے کلام سے بہت دور چلے گئے، ان کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند، انہیں بحال کر اور اپنے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری تیرے لوگوں کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو اپنے لوگوں پر، ان کی زندگیوں پر، ان کے گھروں پر، ان کے کاروبار پر اپنی برکت کو انڈھیل، انہیں برکت دے، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں مسیح خدا آپ کے نام کے وسیلے سے جاتی رہے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اور تیرے رحم کو، تیری قدرت کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ ان پر رحم کر، فضل کر، اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا ہوا نظر آ، رحم کر دے، کرم کر دے، اور بڑی برکت۔ میں بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، لاوارثوں کے لیے، بے گھروں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، بے اولاد کے لیے اے خدا میں التجا کرتا ہوں، ہر قوم، قبیلے، ہر ایک نسل کی بحالی کے لیے خداوند تو رحم کر، فضل کر، اور بڑی برکت دے۔ میں التجا کرتا ہوں، ان تمام مسیح بستیوں کی سیکورٹی کے لیے دعا کر، ان بستیوں کو سنبھال، اور خداوند اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور تیرا پاک روح ان سب کی رہنمائی کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کا نگہبان ہو۔ تو اپنا کرم کر دے، ان پر اپنا رحم کر دے، انہیں بڑی برکت دے۔ تیرا شکر۔ تمام مسیحی اداروں کے لیے برکت چاہتے ہیں، رحم کر دے، بڑی برکت دے۔ ہم اس خوبصورت دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت
हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर यह बरकत आपसे लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।